پی آئی اے کے 75% حصص کی نجکاری بولی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ 3 پری کوالیفائڈ بیڈرز نے بڈز جمع کرا دی ہیں۔ 3 بڑے کنسورشن پی آئی اے خریدنے کے لیے میدان میں ہیں۔ 3:30 بجے میڈیا کی موجودگی میں سیل بند بولیاں کھولی جائیں گی۔ کامیاب پارٹی کو بقیہ 25% حصص خریدنے کے لیے 90 دن کی مہلت بھی دی جائے گی۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ماہر معاشی امور سلمان نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ سر، پی آئی اے کی نجکاری کے عمل کے حوالے سے ہی آپ کا کومنٹ لینا چاہیں گے، کیا کومنٹ کریں گے؟ اور 3 پری کوالیفائڈ بیڈرز نے بڈ بھی جمع کروا دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے اور بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا انشاءاللہ اگر یہ سارا پروسیس سکسیسفلی جو ہے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی کم از کم 2-3 دفعہ یہ پروسیس کرا گیا تھا جو کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوا تھا، لیکن اس دفعہ جس طریقے سے حکومت نے اس کے اوپر ایک بڑی سخت محنت کی اور بڑی اس کو ایک اچھی ٹرانزیکشن بنایا ہے اور تمام جو بھی بڈرز ہیں، جو انویسٹرز ہیں، ان کے تمام خدشات کو دور کرا گیا ہے اور ایک اچھی آفر، ایک اچھی ویلیوبل پروڈکٹ کے طور پہ لایا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو انویسٹرز ہیں وہ بھی سیریس لگ رہے ہیں، کین ہیں، اور جتنے بھی ہیں بہت اچھے ہیں۔ اگر کوئی بھی اس میں سے اگر اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئیے ایک بڑا منافع بخش ادارہ مستقبل میں جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ سمبولک امپیکٹ ہوگا، یعنی کہ پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس ایک طریقے سے کافی سلو ڈاؤن ہے، اور اس کے اوپر آئی ایم ایف کا بھی پریشر ہے اور حکومت پر بھی بڑا پریشر ہے، کیونکہ لاتعداد ادارے ہیں حکومتی جو خسارے میں ہے، زبردست خسارے میں، اور ملک کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں، اور ٹیکس پیئر منی کا پیسہ اس میں جو ہے ہر سال لگایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پروسیس اگر شروع ہوگا، اس سے اعتماد کی فضا بحال ہوگی اور دیگر اداروں کی پرائیویٹائزیشن کا بھی راہیں کھلتی جائیں گی۔ جی، سلمان نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے۔ میاں زاہد حسین، چیئرمین ایف پی سی سی آئی پالیسی ایڈوائزر بورڈ ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ سر، پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے کیا کومنٹ کریں گے؟ بتایا جا رہا ہے کہ کئی 100 اربوں کا جو ادارہ نقصان دے رہا ہے، اگر اس کی نجکاری کر دی جاتی ہے تو یہ تو اٹس ویل اینڈ گڈ، منافع تو ویسے بھی ہے ہی نہیں۔ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ اللہ اللہ کر کے کیا کہتے ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بہت عرصے سے ہم سن رہے تھے کہ یہ پی آئی اے جو ہے جو قوم کا خون چوس رہی ہے اور یہ ایک دن پرائیویٹائز ہوگی، اور بہت ساری حکومتوں نے اس کو کوشش کی اور پھر یہ بھاری پتھر چون کے رکھ دیا اور اس کو پرائیویٹائز نہیں کر سکے۔ اور اب آج اگر یہ پرائیویٹائز ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہارڈ اسٹیٹ والی جو اس وقت ہماری فلاسفی چل رہی ہے تو یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ اب یہ پرائیویٹائز ہو رہا ہے، اور یہ جو بلیڈنگ ہے اس میں قوم کے پیسے کی اور لوگوں کے ریونیو کی اور ٹیکسز کی، وہ انشاءاللہ اب رک جائے گی، اور پھر یہ ادارہ جو ہے یہ انشاءاللہ یہ جو پاکستان کا فلیگ کیریئر ہے انشاءاللہ یہ پھر عروج پہ جائے گا۔ اور جیسے ہم لوگوں نے ہی بنا کے دی تھی یہ ایمریٹس ایئر لائن اور یہ ساری ایئر لائن جو ہیں، انشاءاللہ یہ پھر کام کرے گا اور اس میں لاسز بھی ختم ہوں گے اور پبلک کو ایک اچھی سروس ملے گی۔ اب اس میں 3 پارٹیاں بیڈنگ کر رہی ہیں، جس میں ایک تو ایئر بلو ہے، باقی 2 دوسرے کنسورشیم ہیں، اور یہ ساری پارٹیاں جو ہیں یہ پاکستان کی سکسیسفل پارٹیز ہیں۔ کنسورشیم میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کے سکسیسفل بزنس انٹرپرائزز ہیں، اور یہ جو ایئر بلو ہے یہ بھی اچھا پرفارم کر رہی ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ جی انشاءاللہ یہ اب پرائیویٹائز ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 80 اور ادارے ہیں جو قوم کا خون چوس رہے ہیں تو ان کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے گا، تاکہ یہ لوگوں کے جو ہارڈ اینڈ منی ہے اس کو ویسٹ نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا کومنٹ آ گیا۔ میاں زاہد حسین، چیئرمین ایف پی سی سی آئی پالیسی ایڈوائزری بورڈ ہمارے ساتھ موجود تھے، جبکہ سلمان نقوی، ماہر معاشی امور بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔